شام کے ساتھ کابینہ نے اس کے کا اختیار کیا اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ غزہ میں امن قائم ہوگا۔ کابینہ نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اختیار دیا، اس امید کے ساتھ شمولیت اختیار کی کہ غزہ میں جلد امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں پاکستان روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو، کہا امید ہے فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ حقوق ملیں گے، غزہ کی تعمیر نو ہوگی۔ ڈیووس کا دورہ بہت اچھا رہا، ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقات مفید رہی، ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جنگ رکوانے پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، جنگ رکنے پر جنوبی ایشیا کے لوگوں کی زندگیاں بچ گئی۔ بھارت کی مکاری، کرکٹ پر بھاری، بھارتی ہٹ درمی کی انتہا، بنگلہ دیش کے سیکیورٹی تحفظات دور کرنے کے بجائے ورلڈ کپ سے ہی باہر کر دیا، آئی سی سی کے کردار پر پھر سوالات اٹھ گئے، جے شاہ نے مودی سرکار کو خوش کرنے کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کو داؤ پر لگا دیا، آئی سی سی کا اسکاٹ لینڈ کو شامل کرنے کا اعلان، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو باضابطہ آگاہ کر دیا، اسکاٹ لینڈ کو ٹی 20 ورلڈ کپ کے گروپ سی میں اٹلی، نیپال، ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کے باعث ٹی 20 ورلڈ کپ کے میچز بھارت میں کھیلنے سے انکار کیا تھا، آئی سی سی نے بنگلہ دیش کے سیکیورٹی خدشات مسترد کر دیے، بنگلہ دیش کے میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست بھی رد رکھ دی۔ ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کا آغاز 7 فروری سے ہوگا، آئی سی سی نے ٹی 20 ورلڈ کپ کا نیا شیڈول جاری کر دیا، اسکاٹ لینڈ اپنا پہلا میچ 7 فروری کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گا۔ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بنگلہ دیش کو ہر صورت میں ورلڈ کپ میں ان کو کھلانا چاہیے۔ دیکھیں اگر گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ نہیں کھیلنا تو وہ 22ویں ٹیم لے آئیں، پھر جو بھی آئے گی، بٹ یہ فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنا، یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بتانا ہے کہ کیا حتمی فیصلہ کرتے ہیں، یہ پرائم منسٹر کے صاحب کے آنے کا انتظار ہے۔ ٹی 20 ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی شمولیت حکومتی فیصلے سے مشروط، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہم آئی سی سی کے نہیں حکومت کے تابع ہیں، حکومت جو فیصلہ کرے گی ہمارا بھی وہی فیصلہ ہوگا، وزیر اعظم کی وطن واپسی پر اس بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا، پہلے حکومت فیصلہ بتا دے، پھر پلان اے بی سی سب تیار ہیں، ایک ملک کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے ساتھ زیادتی ہوئی، اسے ہر صورت ورلڈ کپ میں کھلانا چاہیے، بنگلہ دیش بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اگر پاکستان اور بھارت کو ہائبرڈ ماڈل کی اجازت ہے تو بنگلہ دیش کو کیوں نہیں، دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ ٹی 20 ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان آج متوقع، ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور کپتان سلمان آغا آج قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کے دوران ٹیم کا اعلان کریں گے، عاقب جاوید بھی موجود ہوں گے۔ ٹی 20 ورلڈ کپ معاملے میں پاکستان کو بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس فیصلے سے ہمیں وقتی مالی نقصان ہو، پاکستان اگر بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو اس کے دورس اثرات ہوں گے اور ہمارے تعلقات نئے دور میں داخل ہو سکتے ہیں، ہم بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، بھارت ہم دونوں کا دشمن ہے۔ بنگلہ دیش کے اخراج پر بھارتی صحافی بھی پھٹ پڑے، آئی سی سی اور بی سی سی آئی پر جانبداری کا الزام، بھارتی صحافی راج دیپ سردیسائی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، بنگلہ دیش کا آئی سی سی ورلڈ کپ سے باہر ہونا انتہائی افسوسناک ہے، کرکٹ انتظامیہ میں سیاست کی مداخلت کھیل کے لیے خطرناک ہے، آئی سی سی نے بی سی سی آئی کے دباؤ میں آ کر کردار ادا کیا، ان کا کہنا تھا کہ اس تنازع میں آئی سی سی، بی سی سی آئی اور بی سی بی کوئی بھی سرخرو ہو کر نہیں نکل سکی۔ شدید برف باری سے بالائی علاقوں اور زندگی منجمد ہو گئی، سڑکیں بند، سیاح پھنس گئے، وادی کاغان میں سیاحوں کا داخلہ بند، ناران، کاغان، کالام اور چترال میں سڑکیں بند اور پھسلن کا خدشہ، دیر بالا، کمراٹ، لواری ٹنل، باجوڑ میں بھی راستے بند، خیبر اور شانگلہ ٹاپ میں پھنسے سیاح ریسکیو، چلاس اور اپر کوہستان میں برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ سے شارع قراقرم مختلف مقامات پر بند، سینکڑوں مسافر اور مال بردار گاڑیاں پھنس گئیں، استور کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع، مختلف حادثات میں 13 جانیں چلی گئیں، چترال میں لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر ایک ہی خاندان کے 10 افراد جاں بحق، آزاد کشمیر میں بھی برف باری سے زندگی مفلوج، وادی علیپا کا زمینی رابطہ منقطع، برف باری کی شدت سے 10 سے زائد مکانات گر گئے،
بلوچستان کے علاقے کے لات اور سنجاوی میں برفباری سے معمولات زندگی متاثر، سڑکیں بدستور بند، صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ مری اور گلیات میں برفباری کا سلسلہ تھم گیا، موسم اور راستے صاف ہونے پر اسلام آباد مری ایکسپریس وے اور راولپنڈی مری جی ٹی روڈ کھول دیے گئے۔ 17 میل اور پھلگراں ٹول پلازوں سے سیاحوں کو داخلے کی اجازت مل گئی۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران بالائی علاقوں میں مزید برفباری کا امکان۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں شدید برفباری متوقع، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ اور کوہستان میں شدید بارش اور برفباری ہو سکتی ہے۔ ہری پور، پشاور، مردان، نوشہرہ اور کوہاٹ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ مری میں برفباری تھم گئی، مسائل نہ تھم سکے، دیہی علاقوں میں 72 گھنٹے سے بجلی بند، متعدد رابطہ سڑکیں بھی بحال نہ ہو سکی، انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گئی۔ بجلی کی طویل بندش سے مقامی آبادی شدید مشکلات سے دوچار، متاثرہ علاقوں کے مکینوں کا مریم نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سانحہ گل پلازے کا مقدمہ، نامعلوم افراد کے خلاف درج، غفلت اور لاپرواہی کی دفعات شامل۔ FIR میں کسی کو بھی ذمہ دار ٹھہرائے بغیر سیل کر دیا گیا، جہاں باق افراد کی تعداد 71 ہو گئی۔ 82 میں سے 11 افراد اب بھی لاپتہ، سرچ آپریشن 90% سے زائد مکمل، 90% عمارت کلیئر، شہر کی فضا مسلسل سوگوار، لاشیں اور باقیات ملنے کا سلسلہ جاری۔ ملبہ اٹھانے میں سنگین غفلت سامنے آ گئی، ملبہ لے جانے والے ڈمپر سے انسانی باقیات سڑک پر گر گئی، لوگوں نے اسپتال منتقل کی۔ ملبے کے نیچے مزید 10 سے زائد لاشیں ہونے کا امکان، حکام کے مطابق 22 لاشوں کی شناخت کر لی گئی، 13 کی شناخت DNA سے کی گئی۔ NED اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ٹیکنیکل اور تحقیقاتی ٹیم گل پلازے کا دورہ، ٹیم نے گل پلازے کی اندرونی حالت اور آتش زدگی سے متاثرہ حصے کا تفصیلی معائنہ کیا۔ گل پلازہ سانے کے بعد لواحقین اپنے پیاروں کی باقیات حاصل کرنے کے لیے در بدر، لواحقین سول ہسپتال، ED سینٹر اور DC آفس کے چکر لگانے پر مجبور۔ چیف پولیس سرجن کے مطابق 55 لواحقین کے نمونے DNA کے لیے گئے ہیں۔ اب تک صرف 20 جاں باک ہونے والوں کو لواحقین کے سپرد کیا گیا، 20 میں سے 13 لاشوں کی شناخت DNA کے لیے ذریعے ہوئی، 62 جاں باک ہونے والوں کی شناخت باقی ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے ہمارے پیاروں کی باقیات ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کی تدفین کر سکیں۔ سانحہ گل پلازہ لاپتہ افراد کی اپڈیٹ لسٹ آویزاں کر دی گئی۔ لاپتہ ہونے والے افراد میں 11 سال سے لے کر 70 سال تک مرد اور خواتین شامل، لسٹ میں گھر کا پتہ، دکان نمبر بھی شامل کیا گیا۔ لاپتہ ہونے والوں کی تصاویر اور شناختی کارڈ کی تصاویر بھی شامل ہیں۔ سانحہ گل پلازہ پر خالد مقبول صدیقی کا وزیر اعظم کو خط، تحقیقات کے لیے آزاد کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ۔ کہا کمیشن میں FIA، نیب، NDMA سمیت دیگر کو شامل کیا جائے۔ وفاقی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر ریسکیو اور ریلیف کے انتظامات سنبھالیں تاکہ انسانی اعضاء اور قیمتی اشیاء محفوظ رہ سکیں۔ وفاق کے زیر انتظام ریلیف اور بحالی فنڈ قائم کیا جائے تاکہ لواحقین اور متاثرین کی مالی مدد کی جا سکے۔ MQM رہنما فاروق ستار کہتے ہیں سانحہ گل پلازہ کو سازش کہا نہ ہی کوئی قیاس آرائی کی۔ سانحے پر سنگین نوعیت کے سوالات ہیں۔ میئر کراچی اسلام آباد میں کیا کر رہے تھے؟ وہ 23 گھنٹے بعد گل پلازہ پہنچے، ہم نے تو یہ پوچھا کہ اتنی تاخیر سے موقع پر کیوں پہنچے؟ سانحے کے وقت وزراء کہاں تھے؟ وزیر اعلیٰ سندھ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے فلور پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کتنے فائر اسٹیشن نئے بنے، کتنی گاڑیاں خراب ہیں؟ سوال پوچھے تو کہا جاتا ہے سانحے پر سیاست کر رہے ہیں۔ گل پلازہ کی تعمیر اور منظوری میں پیپلز پارٹی کا کوئی کردار نہیں، فاروق ستار خود کو بری و ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا جن لوگوں نے غلط فیصلوں کی بنیاد رکھی وہ آج فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ گل پلازہ کے لیس اور قانون شکنی میں فاروق ستار کا بطور میئر اور جماعت اسلامی کے ناظمین کا کردار رہا۔ تمام غیر قانونی اقدامات 18ویں ترمیم سے پہلے کیے گئے تھے۔ جنہوں نے غیر قانون تعمیرات کو جائز قرار دیا وہ آج اخلاقی اور سیاسی طور پر جواب دہ ہیں۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے سانحے کی آڑ میں سیاست اور صوبے کو دولخط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنجاب میں سڑکیں تک وفاق بناتا ہے، کراچی میں کوئی تعاون نہیں کرتا۔ ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ ہماری یلو اور ریڈ لائن اب تک کیوں مکمل نہیں ہوئی۔
वफाक से पूछें कि इसका कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा क्यों मुकम्मल नहीं हुआ। सानिया गुल प्लाजा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की फुर्तियां, जिला शर्की, वस्ती और जनूबी में रिहायशी और तिजारती इमारतों का फायर ऑडिट, 90% इमारतों में आग से बचाव के इंतजाम न होने का इंकशाफ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 300 से ज्यादा इमारतों में आग से बचाव के इंतजाम न होने पर नोटिस जारी कर दिए। 3 रोज के दौरान फायर सेफ्टी इंतजाम मुकम्मल करने की मोहलत। सर्वे के दौरान बेशतर बुलंद इमारतों में हंगामी अखराज की गैर मौजूदगी के इंकशाफ भी हुआ। SPCA हुकाम का कहना है इमारतों के मालिकान और यूनियंस को फायर सेफ्टी इकदाम के साथ फायर ब्रिगेड के NOC हासिल करना भी लाजिम होगा। लाहौर गुलबर्ग के होटल में आतिशबाजी, 3 अफराद जान बहक, 5 जख्मी हो गए। बरवक्त कार्रवाई से 180 जानें बचा ली गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फौरी तौर पर पूरी इंतजामिया को मुतहर्रिक कर दिया। कहा 180 जानों का बच जाना महज इत्तफाक नहीं, सेफ पंजाब विजन और फाल निजाम का नतीजा है। जदीद फायर हाइड्रेंट्स ने इम्तिहान पास कर लिया, सेफ पंजाब विजन की अमली मिसाल है। वज़ीर आला का रेस्क्यू टीमों को खराज तहसीन पेश। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक होटल की बेसमेंट में गैस की लीकेज के बायस आग लगी। मरने वाले अफराद होटल के मुलाजिम थे। हमने गुजरे साल जंग जीती, पाकिस्तानी पासपोर्ट 140 से 98 नंबर पर आ गया। वफाकी वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन के मुकाबले में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग पाकिस्तान लड़ रहा है उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। शौदा की कुर्बानियों की बदौलत आज मुल्क में अमन कायम है और कौम महफूज हाथों में है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जहाद पाक फौज लड़ रही है। सूबाई हुकूमत का इस जंग में कोई अमली किरदार नजर नहीं आता। KP की हुकूमत इस जंग में महज तमाशाई बनी हुई है। तफ्तीशी टीम ने जाय बकुआ से DNA सैंपल्स और फ्रांसिक शवाहिद हासिल कर लिए। FIR के मुताबिक खुदकुश हमला आवर अब्दुल रहमान की परवरिश अफगान मुहाजिर कैंप में हुई। हमला आवर कम उम्री में इंतहा पसंद प्रोपेगेंडे का शिकार हुआ, जिसने गुज़श्ता रोज अमन कमेटी के सरबरा नूर आलम महसूद के घर पर खुदकुश धमाका किया। 3 बड़े हवाई अड्डों को आउटसोर्स करने का अमल तेज। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी निजकारी प्रोग्राम में शामिल। निजकारी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की समेत कई ममालिक के साथ बातचीत जारी। हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग अब खुली बोली के जरिए होगी। निजकारी कमीशन के एलामिये के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुतल्लिक किसी मुआहदे के मनसूख होने की इतलात गलत और गुमराह कुन है। निजकारी के अमल में शफाफियत और मुनसिफाना मुकाबले को यकीनी बनाया जाए। निजकारी का मकसद कारकर्दगी, खिदमात और सरमायाकारी में इजाफा करना है। अफवाज पाकिस्तान का ग्वादर से 1500 किलोमीटर दूर खुले समंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया ने इंडोनेशिया के परचम बरदार जहाज से बीमार श्रीलंकन अमले को रेस्क्यू किया। फौरी तिब्बी इमदाद फराहम। रेस्क्यू ऑपरेशन श्रीलंकन मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की दरख्वास्त पर किया गया। श्रीलंकन हुकाम का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। दयामर में घर पर टावर गिरने से खानदान के 4 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। टावर घर की छत पर नस्ब था। मरने वालों में मां, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल। हुकाम के मुताबिक हादसा हालिया शदीद बारिश और बर्फबारी के बाद इमारती बोसीदा होने से पेश आया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज।